اگر آج فوج مضبوط ادارہ ہے تو اس کی وجہ بھی یہ ہے کہ اس کے اندر اتنے گٹس ہیں کہ وہ اپنے بڑے سے بڑے فرد کی بھی اکاؤنٹیبلٹی کر سکتے ہیں، انٹرنل اکاؤنٹیبلٹی. اس کے مقابلے میں ہمارے سیاستدان جو ہیں وہ پوری کی پوری خاندانی آمریتیں لگی پھر رہی ہیں، اور کسی بڑے خاندان کے کسی بچے کی طرف بھی کوئی بڑے سے بڑا لیڈر بھی انگلی نہیں اٹھا سکتا، ایون عدالتیں نہیں پکڑ سکتی. عدالت. اور ان کا جو پروسیس ہے اس کے اندر کہیں کوئی نہ اکاؤنٹیبلٹی کا سسٹم ہے اور نہ چیک کا سسٹم ہے، نہ الیکٹورل سسٹم ہے، اور وہ ہیں جمہوریت کے لمبردار. تو اس لحاظ سے یہ تو ایک ادارہ جاتی معاملہ ہے، اس کو اسی طرح لینا چاہیے. لیکن اس کا سب سے افسوسناک پہلو جو ہے وہ یہ ہے کہ حکومت خود اس معاملے کو پولیٹیسائز کر رہی ہے. اچھا. اور اس کو پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ کے لیے استعمال کر رہی ہے. نہیں، ان کے پاس تو بڑا ہاٹ فیورٹ ٹائم ہے پولیٹیکل بیانیاں بنانے کے لیے. دیکھیں نا، اب یہ جو ایک کانسیپٹ ہے کہ آپ کسی ادارہ، جو ادارہ ملک کا حساس ترین ادارہ ہے، جس کے بچے جو ہیں وہ قوم کے لیے جانیں دے رہے ہیں، اس ادارے کے ہر معاملے کو آپ گھسیٹ کے چوک میں لے آتے ہیں اور اس کے اوپر ڈسکشن کرتے ہیں، اور اس کے ذریعے آپ اپنے مخالفین کے ساتھ پوائنٹ سکورنگ کرتے ہیں. سیاست جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کا یا فوج کا کام نہیں ہے. ان کو سیاست میں گھسیٹنے والا جو بھی سیاستدان ہو، خواہ وہ حکمران ہو یا کوئی اور سیاستدان ہو، اگر کوئی اپوزیشن میں بیٹھا ہوا ان کو نقصان پہنچا رہا ہے تو وہ بھی غلط ہے. اتنا ہی بڑا نقصان وہ بھی پہنچا رہا ہے جو حکومت میں بیٹھ کے فوج کو سیاست میں ملوث کر کے یا فوج کے اقدامات کے ذریعے اپنی پوائنٹ سکورنگ کی کوشش کر رہا ہے، جس کے بارے میں کہ ڈی جی آئی ایس پی آر بھی بہت کلیئرٹی سے کہہ چکے ہیں کہ ہم صرف اپنے ایشوز کے اندر کنسرنڈ ہیں. ہم پولیٹیکل معاملات سے فوج مکمل طور پہ وڈرا کر رہی ہے. جب وہ وڈرا کر رہی ہے، ہم گھسیٹ کے جو ہے اپنی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اس پہ لا رہے ہیں. اور یہ جو معاملہ فیض صاحب والا ہے، اس میں سے کسی قسم کا سیاسی مائلیج نکالنے کی کوشش کرنا جو ہے وہ ایک غلط اقدام ہے حکومتی ممبران کی طرف سے، اور اس کو چیک کیا جانا چاہیے. لیکن سر، جو پریس ریلیزز آئی ہیں، وہ 2 پریس ریلیز آئی ہیں آئی ایس پی آر کی طرف سے. پہلی انہوں نے کہا کہ جی پوسٹ ریٹائرمنٹ کچھ ایسی ایکٹیویٹی میں انوالو تھے جس سے آرمی ایکٹ جو ہے وہ بریچ ہوا ہے. دوسری آئی ایس پی آر کی پریس ریلیز آئی ہے، اس میں بھی انہوں نے 3 اور آفیسرز کو اریسٹ کیا یا ان کو اپنی تحویل میں لیا. تو اس میں بھی یہی لکھا ہوا تھا کہ وہ کچھ نیٹ ورک کا حصہ تھے یا وہ کسی طرح کنیکٹڈ تھے پولیٹیکل جماعت کے ساتھ کچھ حصہ. اس میں کیا ہے؟ اب سر، جو یہ تجزیہ نگار اور تبصرے ہوتے ہیں ٹیلی ویژن پہ بیٹھ کے، وہ تو تعلق عمران خان سے نکل آیا. عمران خان پوری کی پوری فوج جو ہے وہ لانچ کر دی ہے حکومت نے کہ اس کو عمران خان سے جوڑ دو، اس کو پی ٹی آئی سے جوڑ دو. میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ سارے اقدامات جو ہو رہے ہیں، اس کے نتیجے میں عمران خان صاحب مزید ایگزونوریٹ ہو رہے ہیں. ایسا کوئی قدم، اگر اکاؤنٹیبلٹی ادھر ہو رہی ہے تو اس اکاؤنٹیبلٹی کا ادھر کوئی نیگیٹو چیز نہیں آئے گی. اصل نیگیٹیوٹی خود حکومت کے لیے نہ بن جائے، بلکہ عمران خان کو تو اس کا فائدہ ہو رہا ہے. ان کو دیکھو، وہ اگر کوئی چیز، اگر کسی فرد نے، دیکھیں ابھی امریکہ میں اس پہ حملہ کیا، ٹرمپ پہ حملہ ہوا، اس سے پہلے جو اس پہ ہوا تھا کیپٹل ہل پہ جو حملہ ہوا تھا لوگوں نے کیا، امریکہ کا 9 مئی، ہاں 9 مئی جو تھا. اور اس کے علاوہ جو یہ تھا لنڈن میں کتنے مظاہرے ہوئے، بھئی انہوں نے افراد کو اکیوز کیا اور افراد کو سزائیں دی. یہ ہر چیز کو سیاست بنا لیتے ہیں، اور یہ سیاست جو ہے، یہی وہ سیاست ہے جو عمران خان کو زندہ نہیں رکھے ہوئے اس کی پاپولیرٹی کو بڑھا رہی ہے. اور اس سارے اقدامات کے نتیجے اگر یہ کسی کو نقصان پہنچا رہے ہیں تو ملک کی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. خود حکومت میں بیٹھ کے ملک کی اداروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں. حکومت کے بڑے بڑے ذمہ دار، وزیر دفاع سے لے کے اسپیکرز تک جو ہے، وہ آ کے اپنی سیاہ کاریاں جو ہے، اپنی غلط کاریوں کے لیے خود وٹنس بن کے خود سٹیٹمنٹس دے رہے ہیں. بلکہ سر، مزے کی چیز اس میں سے یہ ہے کہ جو پریس ریلیزز تھیں اس میں انہوں نے کسی جگہ پہ یہ نہیں لکھا کہ ان کی سروس کے دوران ان کے ایکشنز پر ملٹری کو آبجیکشن تھی. نہیں ہے. اچھا،
تجزیہ کار کیا کر رہے ہیں یا وہ پولیٹیکل سپیکرز کیا کر رہے ہیں ٹاک شوز میں بیٹھ کے؟ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب جنرل فیاض حمید سروس میں تھے تو انہوں نے وہ لانگ مارچ کروا دیا. ادارہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ پوسٹ ریٹائرمنٹ معاملات ہیں. بھئی ادارے کی سٹیٹمنٹ کو ڈسٹارٹ کر رہے ہیں. اس پہ تو پیمرا کو ایکشن لینا چاہیے. اس کے اوپر تو خود مطلب پیمرا کی ذمہ داری بنتی. دیکھیں فوج نہیں بول سکتی. فوج ہر اینکر کا یا ہر پولیٹیکل لیڈر کی سٹیٹمنٹ کا جواب نہیں دے سکتی. اس کا یہ کام نہیں ہے. ایسی صورتحال میں یہ چیز جو ہے یہ بہت ہی. تو اس میں ایک اور چیز ایڈ کرنا چاہوں گا اسی وقت. سر ون پیج کو بھی سیٹل ڈاؤن کر لیتے ہیں. اچھا چلیں ایسے کر لیتے ہیں. ہاں جی. اس سے تو یوں لگ رہا ہے کہ اگر میں کویسچن فریز کر دوں تو اس کو پھر آپ آگے ایڈریس کر دیں کہ یہ جو ایکشن ہے اور اس کے بعد حکومت نے جو ریئیکشن دیا ہے اٹ سیمز دیٹ کہ یہ دونوں اب ایک پیج پر ہیں اور یہ مل کر دونوں ایک پارٹی یا ایک جماعت جس کا سربراہ عمران خان ہے اور جو کچھ لوگ ان کے 9 مئی میں ملوث ہیں اس کے خلاف اب وہ یونائٹ ہیں. اب اس میں سے ایک نتیجہ نکلے گا. وہ نتیجہ کیا ہوگا ابھی تک کسی کو پتہ نہیں ہے. اور وہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید کچھ ان کے سپوکس پرسن جو اپنے آپ کو کہتے ہیں, جیسے فیصل واڈا صاحب نے بھی ایک سٹیٹمنٹ دی کہ پی ٹی آئی اور عمران خان لیٹ جائیں گے فوج کے آگے اور اداروں کے آگے. دیکھیں سب سے پہلی بات میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حکومت اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہوتے, ایک ہوتے ہیں. دس از ون. پورے ادارے جو حکومت کے ہیں وہ سب حکومت کے تحت ہوتے ہیں آئین کی روح سے. ان کا پیج ایک نہیں ہوتا, وہ ایک ہوتے ہیں. وہی تو ان کا اسٹیٹ ہے. ایکتا ہے. دیٹ از اسٹیٹ. حکومت ہو, پارلیمنٹ ہو, ادارے فوج ہو, عدلیہ ہو, بیوروکریسی ہو, انتظامیہ ہو, یہ سب مل کے ایک حکومت بناتے ہیں. اور یہ میں آپ کو وضاحت سے بتا دوں اور پوری صراحت سے بتاؤں, اور میں پولیٹیکل ایجوکیشن کے لیے بتا رہا ہوں کہ حکومت اور فوج ایک ہوتے ہیں, لیکن حکومتی پارٹی اور فوج ایک پیج پہ نہیں ہو سکتے. حکومتی پارٹی کی اپنی سیاست ہے, وہ اپنی سیاست کرتے ہیں. حکومتی پارٹی کی سیاست اپنی سیاست کے لیے فوج کو یا کسی حکومتی ادارے کو استعمال نہیں کر سکتی, نہیں کرنا چاہتے. یہ پولیس کو استعمال کرتے ہیں تب بھی غلط کرتے ہیں, یہ انتظامیہ کو استعمال کرتے ہیں جلسوں کے لیے تب بھی غلط کرتے ہیں. اور اب ان کا حوصلہ اتنا بڑھ گیا ہے کہ یہ ملک کی دفاع کے ذمہ دار اداروں کو بھی اپنی سیاست کے لیے سیاست کے ایندھن میں جھونکنا چاہ رہے ہیں. یہ بالکل ایسا قدم ہے کہ یہ اپنی سیاست کے لیے, ملک کے لیے جانے دے, ہمارے بچے ان میں جانے دے رہے ہیں. ان کی جانوں کو اور ان کی قربانیوں کو یہ اپنی سیاست کی اور اس سیاست کی جس کے ذریعے انہوں نے ملک کو لوٹ کھایا ہے اور ملک میں آمریتیں قائم کی ہیں 2 خاندانوں کی, اس کے لیے وہ اس کو اندھا دھن استعمال کرنا چاہ رہے ہیں. یہ غلط ہے اور غلط رہے گا. سر یہ جو اریسٹ ہوا ہے یا تحویل میں لیا کہ اس کے آؤٹ کمز کس کے خلاف جا سکتے ہیں؟ اس کے آؤٹ کم جو ہیں وہ صرف فوج کے حق میں جا سکتے ہیں. اس کا کوئی پولیٹیکل کونوٹیشن نہیں ہے, یا اس فرد کے خلاف جا سکتے ہیں جو کسی رانگ ڈوئنگ میں انوالوڈ ہوگا. دیکھیں بات یہ ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی سے قومیں کمزور نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اکاؤنٹیبلٹی سے ادارے کمزور نہیں ہوتے, اکاؤنٹیبلٹی سے ادارے مضبوط ہوتے ہیں. اور اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں وہ چرچل والی بات تو ہم ہر دفعہ ہی کرتے ہیں کہ 2nd ورلڈ وار میں کسی نے پوچھا کہ جی جنگ ہم جیت جائیں گے, اس نے کہا ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں. انہوں نے کہا ہاں دے رہی ہیں. پھر انہوں نے کہا پھر ہمیں کوئی پرواہ نہیں ہے. مطلب یہ ہے کہ اگر آپ اپنے افراد کو انصاف دے رہے ہیں تو آپ کو کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. فوج اگر اپنے کسی فرد کی اکاؤنٹیبلٹی کر رہی ہے, انصاف کر رہی ہے, تو اسے کسی خوف کی ضرورت نہیں ہے. صحیح ہے. اور آج تک جو ہے آپ فوج کی جو پروموشنز ہوتی ہیں, جو فوج کے اندر تمام جو سسٹمز ہیں, وہ سارے کے سارے انٹرنلی ٹرانسپیرنٹ اور ویزیبل ہیں. ایک پوزیشن ہوتی تھی جو ٹاپ کی اپائنٹمنٹ کی, جو کبھی فوج جو ہمیشہ یہ کرتے ہیں سیاستدان کرتے ہیں, کبھی 6 نمبر سے اٹھاتے ہیں, کبھی 5ویں نمبر سے اٹھاتے ہیں, کبھی کہیں سے اٹھاتے ہیں. خیر اس دفعہ تو نہیں اٹھایا, لیکن ہمیشہ ایسے ہی ہوتا تھا. ماضی میں تو وکٹم بھی بنتے رہے, پھر اسی لیے وکٹم بھی بنتے رہے. اس دفعہ بھی بچے ہوئے اس لیے کہ میرٹ پہ کیا ہوا شاید.